امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلفبرداری کے موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ امریکہ اور مختلف ارکان کانگریس سے ملاقات کے بعد محسن نقوی کے اس دورے کو لے کر بحث جاری ہے۔ یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ محسن نقوی کے اس دورے کا مقصد کیا تھا اور محسن نقوی کا یہ دورہ ذاتی نوعیت کا تھا یا وہ پاکستانی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہ سوال اس لیے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ اس بارے میں حکومتی وزراء کے بیانات میں بھی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ کسی وزیر کا دعویٰ ہے کہ محسن نقوی نے اس دورے میں پاکستانی حکومت کی نمائندگی کی، تو کسی کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کا یہ دورہ ذاتی نوعیت کا تھا جس سے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسری طرف اس بارے میں وزارت خارجہ کا موقف بھی دلچسپ ہے، جس کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم کی اجازت سے حلف برداری کی تقریب میں گئے تھے۔ ان کے دورے میں وزارت خارجہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یعنی محسن نقوی امریکہ کیوں گئے، کس کے کہنے پہ گئے، اس پر ہر کسی کی رائے مختلف ہے، جبکہ اس دورے سے وہ کیا کرنے میں کامیاب ہوئے، اس پر الٹا محسن نقوی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس دورے میں محسن نقوی نے متعدد امریکی ارکان کانگریس اور سینیٹرز سے ملاقاتیں کی تھی، جن میں ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس جو ولسن اور جیک برگمن بھی شامل ہے۔ مگر حیران کن طور پہ محسن نقوی سے ملاقات کے کچھ ہی دیر بعد ان دونوں ارکان کانگریس نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حق میں ٹویٹس جاری کر دیے۔ امریکی کانگریس مین جو ولسن نے لکھا، عمران خان کو رہا کرو۔ رکن کانگریس جیک برگمن نے لکھا کہ حقائق بہت واضح ہیں، بات کو گھما پھرا کر کہنے کا وقت نہیں، عمران خان کو رہا کرو۔ جبکہ وائس آف امریکہ کی آج کی نشر ہونے والی رپورٹ کے مطابق کانگریس مین جو ولسن کے آفس سے جاری بیان میں بھی اس موقف کو دہرایا گیا ہے۔ یعنی رکن کانگریس جو ولسن اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں اور ان کی جلد رہائی ضروری ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان ارکان کانگریس سے ایسی کیا بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے رچرڈ گرینل کے بعد ان ارکان نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ یہ سوال بھی اہم ہے کہ محسن نقوی امریکہ کس کے کہنے پہ گئے تھے۔ اس بارے میں جب وزیر دفاع خواجہ آصف سے سوال ہوا تو پہلے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خود محسن نقوی کے دورے کا ٹی وی سے پتہ چلا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ محسن نقوی حکومتی نمائندگی کے طور پہ امریکہ گئے تھے۔ ابھی ہم نے محسن نقوی صاحب کو واشنگٹن بھیجا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے پاس، آپ نہیں گئے یا اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے، کوئی اس کی مین ریزن؟ میں تو کل ٹی وی پہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے نالج میں نہیں تھا؟ میرا کیا تعلق بنتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی منسٹر باہر ٹریول کرتا ہے تو آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ پروسیس۔ محسن نقوی صاحب از ناٹ پارٹ آف پی ایم ایل این، ہی از ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی، ہی از ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی۔ تو وہ آپ کے نمائندے، پارٹی کے نمائندے کے طور پر، گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر گئے، تو وائی ناٹ اے پی ایم ایل این لوائلسٹ؟ یہ جنہوں نے فیصلہ کیا، لیکن محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے کہ از اے ویری ایسٹیوٹ نیگوشیٹر، میں نے جو آبزرو کیا ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، تو اٹس ناٹ اے بیڈ چوائس، اٹس اے گڈ چوائس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے تھے کہ محسن نقوی اس دورے پر حکومت کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے، مگر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے اس کے برعکس کہا کہ محسن نقوی اپنے طور پہ امریکہ گئے تھے، اس تقریب میں شرکت کے لیے سرکاری طور پہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں گیا۔ آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، ان کی یہاں اتنی ڈھیر ساری خبریں چل رہی ہیں، تصویریں چل رہی ہیں۔ نہیں تو وہ واشنگٹن کون، نہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ گئے ہیں، وہاں پہ اپنے جو ہے وہ دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے ملوں گے۔ کوئی سرکاری طور پہ اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی وفد نہیں گیا۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی اپنے طور پہ امریکہ گئے تھے، مگر اس بارے میں جب وزارت خارجہ سے سوال ہوا تو ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم کی اجازت سے حلف برداری کی تقریب میں گئے تھے، مگر ان کے دورے میں وزارت خارجہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی سرکاری نمائندگی پاکستانی سفیر نے کی تھی، لیکن ترجمان وزارت خارجہ کے اس موقف پر سوال یہ ہے کہ اگر صرف پاکستانی سفیر نے تقریب حلف برداری میں پاکستان کی نمائندگی کی اور محسن نقوی کے دورے کا وزارت خارجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو محسن نقوی کی امریکی ارکان کانگریس اور سینیٹر سے ملاقاتوں میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کس حیثیت میں موجود تھے؟ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں ایک ایسے ایونٹ میں بھی شرکت کی تھی جن کی میزبانی چینی ریاست کے مخالف کر رہے تھے، اور جب اس حوالے سے ترجمان وزارت خارجہ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کے پروگرام میں شرکت سے متعلق ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے۔ البتہ پاکستان کا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہم ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یعنی وزیر داخلہ محسن نقوی کے امریکہ جانے کے فوائد کیا ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتا، مگر ان کے اس دورے نے کئی سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔